بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، پہلے ہم سیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں۔ تو کیونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم علم تجوید کی ایک اہم کتاب معرفت التجوید پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مد کی 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مد متصل، مد منفصل۔ یوں سمجھیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو یا تو مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے کہیں گے مد منفصل۔ مد متصل اور منفصل میں توسط ہے، اور توسط کی مقدار 4 الف ہے۔ اس کے بعد ہم نے مد لازم اور مد عارض کی تعریف پڑھی تھی۔ مد لازم اور مد عارض کب ہوتا ہے؟ یوں سمجھیں کہ حرف مد کے بعد اگر سکون آتا ہے تو یا تو مد لازم ہوتا ہے یا مد عارض ہوتا ہے۔ حرف مد کے بعد جو سکون آ رہا ہے، اگر وہ سکون لازم ہے، یعنی وہ حقیقی سکون ہے، سکون اصلی ہے، کسی عارض کی وجہ سے سکون نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سکون اصلی ہے، سکون لازم ہے، تو اسے کہیں گے مد لازم۔ اگر حرف مد کے بعد، حروف مد تو جانتے ہی ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن ما قبل ضمہ یا ساکن ما قبل کسرہ، یہ جو ہے حروف مد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، الف واو یا ما قبل حرکت موافق۔ تو اگر حرف مد کے بعد سکون لازم ہو، ایسا سکون ہو جو کہ لازم ہو، اصلی ہو، سکون اصلی ہو، یعنی وصلاً اور وقفاً دونوں صورت میں پڑھا جاتا ہو، ملا کے پڑھتے وقت بھی دونوں صورت میں سکون ہی رہتا ہو، جب ملا کے پڑھیں تب بھی وہ سکون رہے، اور جب وقف کریں تب بھی ساکن رہے، ایسے سکون کو کہتے ہیں سکون لازم۔ اگر حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں، اور مد لازم میں طول ہوتا ہے، اور طول کی مقدار جو ہے 5 الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حرف مد کے بعد سکون لازم نہ ہو بلکہ سکون عارض ہو، سکون عارض کسے کہتے ہیں؟ یعنی حقیقت میں تو متحرک ہو، سکون نہ ہو، لیکن وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو گیا ہو، جیسے نستعین، اصل میں تھا نستعین، ٹھیک ہے، تو وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا، اب اس سے پہلے حرف مد ہے، تو یہاں پہ جو مد ہوگا مد عارض ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حرف مد کے بعد سکون عارض ہے، سکون لازم نہیں ہے۔ سکون لازم ہوتا تو مد لازم، سکون عارض ہے اس لیے یہ مد عارض ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فائدہ پڑھیں گے، فائدہ سے شروع کریں گے۔ دیکھیے فائدہ اگر مد متصل پر وقف کیا جائے تو سکون کی وجہ سے طول توسط جائز ہے، لیکن قصر اس وجہ سے جائز نہیں کہ مد متصل کا توسط ادا نہ ہوگا۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ اگر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہے۔ اسباب مد 2 ہیں، حمزہ اور سکون۔ حرف مد کے بعد حمزہ ہو یا سکون ہو تو پھر وہاں مد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف مد کے بعد اگر حمزہ ہو تو اسے کہتے ہیں مد متصل، ٹھیک ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ اگر مد متصل پر وقف کیا جائے، اگر مد متصل پر وقف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مد متصل اسے کہتے ہیں جہاں حرف مد کے بعد حمزہ ہو، اور وقف کریں گے تو وہ حمزہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ سکون ہو جائے گا، یعنی حمزہ کے ساتھ ساتھ حرف مد کے بعد سکون بھی آ جائے گا۔ اگر حرف مد کے بعد حمزہ ہو تو اسے کہتے ہیں مد متصل، اور سکون ہو، سکون عارض ہو تو اسے کہتے ہیں مد عارض، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ وقف کی وجہ سے سکون بھی آ جائے گا تو گویا کہ ایک وقت میں مد لازم، مد متصل، مد عارض بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ توسط اور طول دونوں جائز ہے، کیونکہ مد متصل میں توسط بھی ہوتا ہے، طول بھی ہوتا ہے، دونوں کر کے پڑھتے ہیں، مد متصل کو طول بھی کرتے ہیں،
توسط بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قصر اس وجہ سے جائز نہیں کہ مد متصل کا توسط ادا نہ ہوگا۔ مد عارض کیونکہ وقف کی وجہ سے آخر میں سکون آ گیا، اب سکون آ گیا تو مد عارض بھی ہو گیا، اور مد عارض میں کیا ہوتا ہے؟ قصر بھی جائز ہوتا ہے۔ مد عارض میں قصر بھی جائز ہے، طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے، لیکن اگر ہم مد متصل پر وقف کریں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ مد عارض کی صورت بن رہی ہو تو وہاں پہ قصر نہیں کریں گے، قصر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو مد عارض ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں عارضی سکون ہے، سکون عارضی ہے، اور یعنی مد عارض جو ہے یہ دوسرے کی وجہ سے ہے، یہ تو عارضی ہے، لیکن مد متصل یہ تو لازم ہے، ٹھیک ہے، چاہے وصل کی صورت میں پڑھیں یا وقف کی صورت میں پڑھیں، دونوں صورت میں مد لازم ہے، مد متصل ہے، اور مد متصل جو ہے اس میں قصر نہیں ہوتا، مد متصل میں قصر جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ قصر جائز نہیں ہوگا۔ اسی کو بیان کیا کہ اگر مد متصل پر وقف کیا جائے تو سکون کی وجہ سے طول توسط جائز ہے، کیونکہ بعد میں سکون ہے تو طول اور توسط دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن قصر اس وجہ سے جائز نہیں کہ مد متصل کا توسط ادا نہ ہوگا۔ مد متصل اور منفصل میں عام طور پر توسط ہوتا ہے، تو اگر ہم قصر کریں گے تو توسط ادا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے قصر کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے السفہاء وغیرہ، دیکھیے السفہاء میں کیا ہے؟ آخر میں حمزہ ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا، تو حرف مد کے بعد حمزہ ہے اور سکون بھی آ جائے گا، تو اس طرح مد لازم اور مد متصل اور مد عارض بھی ہو جائے گا۔ تو اگر ہم مد عارض کا اعتبار کرتے ہوئے قصر کریں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم قصر کرتے ہیں تو مد متصل کی جو مقدار ہے یعنی توسط وہ ادا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے قصر یہاں پہ جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے حاشیہ نمبر 8 لگا ہے، مد متصل کا توسط ادا نہ ہوگا، ادا نہ ہوگا کے اوپر حاشیہ نمبر 8 ہے، دیکھیے حاشیہ نمبر 8 میں بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس کا حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حمزہ جو ہے اصلی ہے اور اس پر سکون عارض ہے۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ اگر حرف مد کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہو تو اسے کہتے ہیں مد متصل، کیونکہ اس کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ اصلی ہے اور اس پر سکون عارض ہے، وقف کی وجہ سے سکون آیا ہے، تو قصر کرنے سے اصلی کا لغو کرنا یعنی اصلی کو بیکار کرنا اور عارض کا باقی رکھنا لازم آئے گا۔ جو اصلی ہے اس کا ملحوظ اس کا لحاظ نہ کرنا، بلکہ جو عارض ہے اس کا لحاظ کرنا لازم آئے گا، جو عارض ہے اس کو باقی رکھنا لازم آئے گا، جو اصلی ہے اسے لغو کرنا لازم آئے گا، اسی وجہ سے وہاں پہ قصر جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے 19، یہاں پہ مد لین لازم مد لین عارض کی تعریف تو بیان نہیں کیے، لیکن حاشیہ حسنی بیان کریں گے، یہاں پہ بس اشارتاً بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 19 میں حرف لین کے بعد سکون آنے سے طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے۔ حرف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، حروف لین 2 ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ اگر واو ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ما قبل زبر یا ساکن ما قبل زبر کو لین کہتے ہیں، حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا ما قبل زبر، واو اور یا ما قبل مفتوح۔ حرف لین کے بعد سکون آنے سے، اگر حرف لین کے بعد سکون آ جائے تو طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے بعد سکون، حرف لین کے بعد سکون کے اوپر حاشیہ نمبر 1 لگا ہے۔ اب دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں بیان کر رہے ہیں سکون اصلی ہو یا عارضی، اگر اصلی ہوگا تو اس کو مد لین لازم کہیں گے، ٹھیک ہے، اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو یعنی سکون جو ہو وہ کسی عارض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ وصلاً وقفاً ہر صورت میں پڑھا جاتا ہو، سکون اصلی ہو تو اسے کہیں گے مد لین لازم، سکون لازم ہو، سکون اصلی ہو تو کہیں گے مد لین لازم۔ اور اگر حروف لین کے بعد سکون تو ہو لیکن سکون اصلی نہ ہو بلکہ سکون عارضی ہو تو اسے کہیں گے مد لین عارض۔ وہی بیان کر رہے ہیں مد لین لازم اور لین عارض دونوں میں طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا۔ خیر، سکون اصلی ہو یا عارضی، یعنی
سکون اصلی ہو یا عارضی، دونوں صورت میں تینوں وجہ جائز ہے۔ اگر اصلی ہوگا تو اس کو مد لین لازم کہیں گے، جیسے سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد، اس کے عین میں عین میں دیکھیے یا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے مد لازم ہے، سکون لازم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی عین میں جو یا ساکن ہے یہ سکون، یا کے بعد سکون ہے، یہ سکون لازم ہے، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عین میں یا کے بعد جو عین میں جو ہے یا کے بعد سکون اصلی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ مد لین لازم ہے، کیونکہ سکون لازم ہے، حروف لین کے بعد سکون لازم ہے، اس لیے یہ جو ہے مد لین لازم ہوا۔ اور اگر عارض ہو، یعنی سکون عارض ہو، حروف لین کے بعد سکون عارض ہو تو مد لین عارض کہیں گے، جیسے خیر، ٹھیک ہے، خیر کے بعد کیونکہ اصل میں تھا خیرن سے خیر ہوا ہے، خیرن ہے اس سے خیر کریں گے، تو خیرن میں را جو ہے یہ حقیقتاً تو ساکن نہیں ہے، را حقیقتاً تو ساکن نہیں ہے، را میں جو سکون ہے وہ سکون اصلی نہیں ہے، لیکن وقف کی وجہ سے خیرن سے خیر ہو گیا، حرف لین کے بعد سکون عارض آ گیا، تو یہ ہو گیا مد لین عارض، ٹھیک ہے، مد لین عارض، اس میں طول اولا ہے، مد لین عارض میں قصر اولا ہے، ٹھیک ہے، مد لین لازم میں طول اولا ہے، اور مد لین عارض میں قصر اولا ہے۔ مد لین لازم، مد لین عارض دونوں میں طول، توسط، قصر تینوں وجہ جائز ہے، لیکن مد لین لازم میں طول اولا ہے اور مد لین عارض میں قصر اولا ہے، ٹھیک ہے، اسے اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہم مد کی 6 اقسام پڑھ چکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ ہو تو یا تو مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا، کیونکہ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل، اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ نہ ہو بلکہ سکون ہو، ٹھیک ہے، تو سکون ہوگا تو پھر مد لازم ہوگا یا مد عارض، کیونکہ اگر سکون لازم ہو، سکون اصلی ہو تو مد لازم، اگر حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم، اگر حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض، اور اگر حرف مد کے بعد سکون نہ ہو بلکہ حرف لین کے بعد سکون ہو، اگر حرف لین کے بعد سکون لازم ہو تو مد لین لازم، اور اگر حرف لین کے بعد سکون عارض ہو تو مد لین عارض، ٹھیک ہے۔ ہم مد کی 6 اقسام پڑھ چکے۔ اب دیکھیے، اب آئیے متن میں آئیے، بیان کر رہے ہیں کہ نمبر 19 میں حرف لین کے بعد سکون آنے سے طول، توسط، قصر تینوں وجہ جائز ہے، یعنی مد لین لازم اور مد لین عارض میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، لیکن مد لین لازم میں طول اولا ہے، مد لین عارض میں قصر اولا ہے۔ فائدہ، اب یہاں سے اظہار کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اظہار کسے کہتے ہیں۔ مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مخرج۔ مخرج اور صفات لازمہ، ہر حرف کے لیے کچھ صفات ہر حرف کے کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو لازمہ ہوتی ہیں، یعنی وہ صفات جو حرف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی انہیں کہتے ہیں صفات لازمہ۔ تو حرف کو مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے۔ وہی بیان کیا کہ مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ دیکھیے اظہار کے اوپر حاشیہ نمبر 2 لگا ہے، اب آئیے حاشیہ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 میں بیان کر رہے ہیں اظہار تجوید کا ایک جز ہے۔ اظہار جو ہے یہ تجوید کا ایک جز ہے۔ تجوید میں اصل اظہار ہے، اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، یہ باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار تجوید کا ایک جز ہے، تجوید میں اصل اظہار ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حرف ادا کرنے کے ساتھ ہی یہ صفت ادا ہو جاتی ہے۔ جب آپ کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو یہ صفت ادا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر اظہار ہی ہوتا ہے، جب آپ حرف ادا کرتے ہیں تو اظہار کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں، حرف کو ادا کرتے ہی اظہار کی صفت ادا ہو جاتی ہے۔ بیان صرف اس وجہ سے کیا گیا
بیان صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اخفا، اقلاب، ادغام سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ یہ تینوں قواعد اظہار ہی کے مقابل میں بولے جاتے ہیں۔ اظہار کے مقابل میں اخفا، اقلاب، ادغام، یہ تینوں قواعد بولے جاتے ہیں۔ ان تینوں کو سمجھانے کے لیے اظہار کی تعریف بیان کی گئی، اظہار کو بیان کیا گیا۔ ایسے اظہار کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی، کیونکہ حرف ادا ہوگا تو ساتھ میں اظہار ہی ہوگا۔ عام طور پر حرف جو ہے اظہار کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ اخفا، اقلاب اور ادغام کو بیان کرنے کے لیے اظہار کو بیان کیا گیا۔ نمبر 20، لام تعریف کے بعد ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ جو حروف ہیں لام تعریف کے بعد ابغی حجک وخف عقیمہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، جیسے والجاری وغیرہ، ورنہ ادغام ہوگا۔ اظہار ہوگا یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، ورنہ ادغام ہوگا یعنی ادغام کا ہوتا ہے ملانا، ہے نا، ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لام تعریف، لام تعریف سے مراد کیا ہے؟ آپ اگر علم صرف پڑھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے، علم صرف، علم نحو وغیرہ پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہوں گے لام تعریف سے مراد الف لام ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے کلمات کے شروع میں الف لام ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم الشجر، الانسان، ٹھیک ہے، الولد، ٹھیک ہے، اس سب کے شروع میں جو ال لگ رہا ہے نا، یہ الف لام جو الشمس، ٹھیک ہے، تو الف لام جو شروع میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لام تعریف۔ حقیقت تو حمزہ ہوتا ہے، اسے ہم الف سے تعبیر کر دیتے ہیں، الف لام، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ۔ تو بیان کرتے ہیں کہ لام تعریف کے بعد ابغی حجک وخف عقیمہ، ان میں جو حروف ہیں اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی ہم لام کو پڑھیں گے۔ اگر لام کے بعد، لام تعریف کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو لام پڑھا جائے گا، جیسے والجاری، دیکھیے والجاری میں لام پڑھا جا رہا نا، والجاری لام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لام کے بعد یہاں پہ لام تعریف کے بعد حجک میں جو جیم ہے، جیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے گا، یہ جو حروف ہیں ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس میں ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہیں گے الشمس، الشمس، کیونکہ لام کے بعد سین آ رہا ہے، ہم نے لام کو سین سے ملا کر الشمس پڑھا، الشمس، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حروف آپ کو یاد نہ ہو، ابغی حجک وخف عقیمہ، تو آسان مجموعہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے، اسے یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جو حروف ہیں انہیں یاد کر لیں۔ اگر لام تعریف کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، حق کا خوف عجب غم ہے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ لام تعریف کو پڑھیں گے یعنی اظہار ہوگا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ یہ جو حروف ہیں نا، حق کا خوف عجب غم ہے، یا یوں کہیں ابغی حجک وخف عقیمہ، انہیں کہتے ہیں حروف قمریہ، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ جو حروف ہیں انہیں کہتے ہیں حروف شمسیہ۔ قمر کا معنی ہے چاند اور شمس کا معنی ہے سورج۔ جس طرح چاند کی موجودگی میں دوسرے ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح کیونکہ ان حروف کی موجودگی میں، یعنی حق کا خوف عجب غم ہے، ان کی موجودگی میں لام تعریف ظاہر ہوتا ہے، لام تعریف پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابغی حجک وخف عقیمہ انہیں حروف قمریہ کہتے ہیں۔ اور جس طرح سورج کی موجودگی میں ستارے نظر نہیں آتے، ٹھیک اسی طرح اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، گویا کہ وہ چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے حروف، جو حروف ہیں انہیں حروف شمسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حاشیے میں، دیکھیے حاشیے میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ لام تعریف کے اوپر دیکھیے ایک چھوٹا سا حاشیہ نمبر 1 لگا ہے، چھوٹا سا حاشیہ لگا ہے 1، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں لام تعریف کے بارے میں محشی کیا بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ اسما پر ہی آتا ہے، لام تعریف جو ہے یہ اسما پر ہی آتا ہے۔ دراصل کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، آپ سب سرچ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اسما پر ہی آتا ہے یعنی ناؤنس پر ہی الف لام آتا ہے۔ یہ اسما پر ہی آتا ہے، حمزہ وصلی کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا صرف اس میں؟ لام تعریف، تو لام تعریف سے مراد صرف لام نہیں ہے بلکہ الف لام ہے، ٹھیک ہے، یعنی حمزہ اور لام، ہم الف لام کہہ دیتے ہیں، حمزہ اور لام،
حمزہ وصلی ہوتا ہے شروع میں، اس کے بعد لام ہوتا ہے. یہ اسما پر ہی آتا ہے، حمزہ وصلی کے ساتھ آتا ہے، الف کے علاوہ تمام حروف پر داخل ہوتا ہے. الف لام جو ہے یعنی لام تعریف جو ہے یہ الف کے علاوہ تمام حروف پر داخل ہوتا ہے. کیونکہ الف کلمے کے شروع میں نہیں آتا، کبھی الف کلمے کے شروع میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ الف جو ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے. ساکن ہو تو الف ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت آ جائے تو الف نہیں، پھر حمزہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو الف جو ہے ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. اور ابتدا بالسکون محال ہے، یعنی سکون سے شروع کرنا یہ محال ہے. سکون سے آپ کوئی کلمہ شروع نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کلمے کے شروع میں الف نہیں آتا. اور جب کلمے کے شروع میں الف نہیں آتا تو الف پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا، کیونکہ لام تعریف کلمے کے شروع میں داخل ہوتا ہے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ الف کے علاوہ تمام حروف پر داخل ہوتا ہے، لام تعریف تمام حروف میں داخل ہوتا ہے. کیونکہ الف کلمے کے شروع میں نہیں آتا اس لیے اس میں نہیں آتا. اسی طرح نون ساکن، تنوین اور میم ساکن کے بعد بھی الف نہیں آتا. نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد اور میم ساکن کے بعد بھی الف نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اگر الف آ جائے گا تو پھر دو سکون جمع ہو جائیں گے، اجتماع ساکنین ہو جائے گا. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد الف آ جائے یا تنوین کے بعد الف آ جائے یا میم ساکن کے بعد الف آ جائے تو اس طرح اجتماع ساکنین ہو جائے گا، دو ساکن جمع ہو جائیں گے. اور یہ جو ہے اہل عرب کے نزدیک درست نہیں ہے، اجتماع ساکنین درست نہیں ہے، اس لیے بہت سارے حروف کو گرا دیتے ہیں. اس لیے جو ہے نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد اور میم ساکن کے بعد بھی الف نہیں آتا. لہٰذا الف کو ان حروف کے بعد آنے سے ہرگز مستثنا سمجھیں، یعنی ان حروف کے بعد الف آ ہی نہیں سکتا. ہر جگہ مستثنا سمجھیں، ہر جگہ اسے الگ سمجھیں کہ الف جو ہے آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھا ہم نے؟ لام تعریف جو ہے الف کے علاوہ تمام حروف میں آئے گا. لام تعریف میں لام تعریف سے مراد صرف لام نہیں ہے، بلکہ لام تعریف جو ہے یہ اسما پر آتا ہے اور حمزہ وصلیہ کے ساتھ آتا ہے. شروع میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے الکتاب، الکتاب میں شروع میں حمزہ وصلیہ ہے. اب دیکھیے ابقی حجک وخف عقیمہ، عقیمہ کے آخر میں ہاشن ہا یعنی حاشیہ لکھا ہے. اب دیکھیے اس کے حاشیے میں کیا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے بیان کر رہے ہیں حشا. ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں، یہ جو حروف بیان کیے گئے اوپر. ٹھیک ہے، ابقی حجک للآخر یعنی حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں جو حروف ہیں انہیں حروف قمریہ کہتے ہیں. اور جن حروف میں لام تعریف کا ادغام ہوگا یعنی لام تعریف کو نہیں پڑھیں گے انہیں حروف شمسیہ کہتے ہیں، جیسے الشمس وغیرہ. الشمس میں دیکھیے لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، ڈائریکٹ سین پڑھ رہے ہیں. الشمس لام کا سین میں ادغام ہو گیا. اس کے بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے، جیسے الشمس وغیرہ اس کے بھی حروف ہیں، حروف شمسیہ بھی ہیں. حروف قمریہ کے علاوہ سب شمسیہ ہیں. حروف قمریہ کے علاوہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں سب کے سب حروف شمسیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے ادغام ہوگا. لاسٹ میں بیان کر رہے ہیں نا، لام تعریف کے بعد ابقی حجک وخف عقیمہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، جیسے والجاری وغیرہ. ورنہ ادغام ہوگا. تو ادغام کے اوپر حاشیہ نمبر 3 ہے. اب دیکھیے حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 3 میں بیان کر رہے ہیں حروف شمسیہ آنے پر ادغام ہوگا. اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی لام تعریف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے الثاقب، الثاقب میں دیکھیے کیونکہ لام تعریف کے بعد سا آیا، ٹھیک ہے، یعنی حروف شمسیہ میں سے سا آ گیا، اس لیے لام تعریف نہیں پڑھا جا رہا ہے، لام کا سا میں ادغام ہو گیا. الثاقب، الثاقب نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ الثاقب وغیرہ. حروف قمریہ کو قمریہ اس وجہ سے کہتے ہیں، ایک اور وجہ بیان کر رہے ہیں. ایک وجہ تو میں نے بیان کیا آپ کو، ٹھیک ہے، تو اسے ستارے چھپ جاتے ہیں وغیرہ، وہ وجہ. اور ایک وجہ بیان کرتے ہیں، حروف قمریہ کو قمریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قمرو میں لام تعریف کا اظہار ہوا ہے. القمرو میں لام تعریف کا اظہار ہوا ہے، یعنی لام تعریف پڑھا گیا ہے. اور حروف شمسیہ کو شمسیہ اس لیے کہتے ہیں کہ الشمس میں لام تعریف کا ادغام ہوا ہے، یعنی لام تعریف نہیں پڑھا گیا ہے. ادنا مناسبت کی وجہ سے نام پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ نام پڑ گیا. یہ جو وجہ بیان کیے ہیں
ایک چھوٹی سی وجہ ہے لیکن زیادہ خاص وجہ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کوئی دوسرا آپ لفظ لے آئیں، جیسے القمر ہے تو آپ کہیں الکتاب، تو الکتاب میں آپ کہیں کہ الکتاب میں کیوں کیا لام پڑھا گیا، تو ان حروف کو کتابیہ کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح اعتراض تو ہو سکتا ہے، بس ایک وجہ بیان کرتے ہیں، ایک مناسبت بیان کر رہے ہیں. لیکن میں نے جو وجہ آپ کو بیان کیا کہ جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے چھپتے نہیں ہیں بلکہ ظاہر رہتے ہیں، اسی طرح کیونکہ ان حروف کی موجودگی میں، حروف قمریہ کی موجودگی میں کیونکہ جو لام تعریف ہے چھپتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اسے جو ہے حروف قمریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ سورج کی موجودگی میں ستارے چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح حروف شمسیہ کی موجودگی میں لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر، اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں مزید آگے پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.